وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال تسی اور میں نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر جامع مسجد بلال دے اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماہ محرم شریف دی آمد اور پہلی محرم نو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا رونما ہونا آج دے جمعے تے انشاءاللہ سی بارگاہ فاروقی دے اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ مقدسہ دے اندر دعا ہے کہ میرا کریم اللہ سانو خلفائے راشدین سمیت کل صحابہ دا باادب بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ محرم شریف دے ابتدا دے اندر ہی آپ دا شہادت 4 دن راندے سن محرم شریف دے مہینے نو تے آپ دا زخمی ہونا اور پھر 4 دن تو بعد آپ دا شہادت دا جام نوش کرنا۔ یکم محرم نو آپ دی شہادت اللہ تبارک و تعالی سانو ان ہستیاں دا باادب غلام بنائے جڑیاں ہستیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑیاں قریب آئیاں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت دے 6 سال آپ نے کلمہ پڑھیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو 6ویں سال آپ نے کلمہ پڑھیا ہے۔ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھیا ہے اس وقت آپ دی عمر 27 سال سی، یعنی 27 برس آپ نے دور جاہلیت دے اندر زندگی بسر کی تھی اور 27 سال دی عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دی اندر داخل ہوئے۔ اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا ہے اور مسلمان ہوئے نے، صحابہ فرمائندے نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی سی۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما عمر بن خطاب دے ذریعے۔ اس سرکار نے دعا کی تھی، دوسرے دن ہی حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور بعد علماء کرام فرمائندے نے کہ سارے صحابی خود آئے نے کلمہ پڑھن،
عمر دی شان نرالی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر میرے سونے نبی نے مانگ کی عمر نو لیا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ پہ دس دینے کہ عمر فاروق کوئی عام ہستی نہیں، عمر فاروق وہ ہستی نے جڑے اسلام دی عزت نے، اسلام دی عزت دا دوجا نام عمر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا ہے، اور یہ حدیث مستدرک دے اندر امام حاکم نے نقل فرمائی ہے، اور ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، دو کتب حدیث دا حوالہ پہ دینا وا، اور راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے آپ فرمائندے نے کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا ہے تو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر حاضر ہوئے نے، تو جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا ہے تے کلمہ پڑھن دی خوشی دے اندر اللہ دے سارے فرشتے آسمانہ تے خوشی منا رہے ہیں، اور فرشتے ایک دوجے نے مبارک باتاں پہ دیندے نے کہ عمر فاروق نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ میرے بھائیو دو کتب حدیث دا حوالہ میں دیتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جس دن حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے فرشتیاں نے خوشی منائی ہے، خوش ہوئے نے جنتی فرشتے جتنے بھی اللہ دی نورانی مخلوق ہیں نیرے خوش نہیں ہوئے، ایک دوسرے نے مبارک باتاں دیتیاں نے، اور بلکہ اگے مستدرک دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دا قول موجود ہے، حضرت ابن عباس دا آپ فرمائندے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا ہے تو کفار پریشان ہو گئے، اہل مکہ کفار پریشان ہو گئے، اور انہاں ٹھنڈی سانس بار کے گل کی تھی کہ آج عمر ساڑھے چو نکل گیا ہے، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے، آج اسی عرب قوم دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ وہ کہندے سن کہ پہلے تو سن کوئی خطرہ نہیں سی، جس وقت عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہن آقا علیہ السلام دا بظاہری 40 افراد مکمل ہو گئے، بظاہری طور بھی پڑھنا بھاری ہو گیا، ویسے تو رسول اللہ دا پلہ بھاری ہے ہر لحاظ نال، لیکن ابن عباس فرمائندے جس وقت حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تو کفار دی زبانہ چوئے جملے ہے کہ آج اسی عرب قوم دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا کلمہ پڑھنا اور میرے آقا علیہ السلام دی دعا فرمائنا اور فرشتیاں دی خوشی کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ آج بھی جڑا خوش ہوندہ ہے حضرت عمر فاروق دی سیرت پڑھ کے آپ دی زندگی دے واقعات پڑھ کے تو فرشتیاں دی سنت عطا کردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو باادب حضرت عمر فاروق دا غلام بنائے۔ بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائندے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتاں دے وچ محدث ہوندے ہے، محدث اس نو سدیا جاندہ ہے، ایک ہوندہ ہے محدث دال تے تلے زیر ایک زبر آلہ ہوندہ ہے، محدث دا معنی جڑا حدیثاں کٹھیاں کرے انہوں محدث کیا جاندہ ہے، محدث اس نو کیا جاندہ ہے جڑا اللہ دا نبی نہ ہوئے، رب دا رسول نہ ہوئے، لیکن فرشتی آکے ان دینا گلنا کرن اس نو محدث کیا جاندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر بڑے محدث آئے، یعنی وہ بندے جنہاں نال اللہ دے فرشتی آکے ہم کلام ہوں دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت چو اگر کوئی محدث ہے تو عمر فاروق ہے، کہ عمر ایسی شخصیت نے کہ اللہ دے فرشتی آکے عمر نال ہم کلام ہوں دینے، حضرت عمر فاروق نال بات چیت کر دینے اللہ دے فرشتے۔
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر دی یہ شان تا ہے نا کہ فرشتیاں بھی خوشی منائیے تے میری امت دا محدث بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس تو علاوہ بھی حضرت عمر فاروق دی یہ شان ہے کہ آقا نے فرمایا کہ عمر رب نے خطاب سراج اللہ الجنہ، کہ میرا عمر جنتیاں دا چراغ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا عمر جنتیاں دا چراغ ہے۔ اور مستدرک امام حاکم دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، تو حضرت عمر ایک چادر دے اندر اپنے اپنوں لپیٹ کے آرام پہ کر دینا، اپنے اتھے چادر زیبے تن کیتی ہے تے لیٹے نے اس چادر دے اندر، تے مولا کائنات اس جگہ تے تشریف لے آئے جتھی حضرت عمر فاروق چادر لے کے لیٹے نے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جڑا چادر دے تھلے نا چادر دے اندر یہ دنیا وچوں سب تو زیادہ من محبوب ہے۔ مستدرک دی حدیث ہے تے کہنے والے مولا کائنات نے خود مولا کائنات اپنی محبت دا اعلان پہ کر دینے کہ جڑا چادر دے تھلے آرام پہ کردہ ہے دنیا وچوں سب تو زیادہ من محبوب ہے۔ اور پھر اس تو اگے حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اے چادر دے اندر جڑا آرام پہ کردہ ہے اے اللہ تے اللہ دے رسول واسطے بڑا خالص ہے۔ میرے بھائیوں سے بھی حضرت عمر فاروق دا ایمان خالص سمجھنے ہیں کہ عمر فاروق دا ہر عمل خالص ہے۔ کیوں کہنے ہیں کہ اس دی مور مولا کائنات نے لگائیے کہ عمر دا ہر عمل، عمر دا ایمان، عمر دا اسلام مولا کائنات فرمائندے نے کہ اللہ تے اللہ دے رسول واسطے خالص ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ چادر دے تھلے جڑا آرام پہ کردہ ہے ان دی منشا تے مرضی دے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیو مولا کائنات دے جملے اور مستدرک امام حاکم دے اندر موجود ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق دی منشا تے مرضی دے مطابق رب دا قرآن نازل ہویا ہے۔ میں وضاحت دے اندر تو نہیں جاواں گا، چند قرآن دی مقامات تھوڑے سامنے پیش کرنا وا جڑا حضرت عمر فاروق دی موافق اور منشا اور مرضی دے مطابق اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں۔ پہلا مقام ابراہیم جڑی آیت ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، پہلے مقام ابراہیم تے نفل نہیں سی پڑھے جاندے۔ توجہ فرمایا جے پہلے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل نہیں سی پڑھے جاندے۔ عمر فاروق نے بارگاہ مصطفی دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے کہ اسی مقام ابراہیم نو مصلی نہ بنا لئیے۔ ادا گل کیتی تے اللہ نے جبریل دے ذریعے قرآن دی آیت دا نزول فرما لیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اے میرے محبوب اگر عمر دا دل لینا تے قیامت تک میں ہر عمرہ کرن والے واسطے یہ لازم پہ کرنا ماں کہ وہ مقام ابراہیم نو مصلی بناوے۔ مقام ابراہیم مصلی بنے تے عمر فاروق دی منشا دے مطابق مرضی دے مطابق جس وقت جاؤ نفل پڑھو نا تو تے ذہن اچ کم از کم حضرت عمر فاروق دا بھی شکریہ ادا کرو کہ عمر تیرا شکریہ اسی کدی بھی اس نو مصلی نہ بنائیں دے اگر تیری منشا تے مرضی تے رب دا حکم نہ ہوندا۔ اور دوسرا قرآن مقدس دے اندر سورۃ حجرات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے دیاں آیات دا نزول فرمایا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے بارگاہ مصطفی دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑیاں ازواج تھوڑیاں بیویاں یہ بیٹھیاں ہوندیاں نے تو بندی ہوندے نے میرا دل کردا ہے کہ پردہ کرن تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے دا حکم نازل فرما دیتا کہ اے نبی اپنی عورتاں نو فرماؤ کہ آج تو بعد پردہ کر کے نکلن۔ تیسری حضرت عبداللہ بن امی دا جنازہ واسطے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جان لگے۔ حضرت عمر فاروق نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دی اندر عرض کیتا یا رسول اللہ وہ منافق ہے
اس نے قدم قدم نال اسلام نال وفا نہیں کیتی، بے وفائی کیتی ہے، تھوڑے نال بے وفائی کیتی ہے۔ حضور تسی ان دا جنازہ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میں نے اختیار عطا فرمایا، منع نہیں فرمایا۔ سرکار نے جنازہ بڑھایا تے بعد اندر جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے رب دا حکم فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ محبوب آج تو بعد تسی کسی بھی منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا تے نہ انہاں دی قبر تے کھڑا ہونا ہے۔ اگر منافق دا جنازہ میرے سرکار نے آج تو بعد نہیں پڑھیا تے عمر فاروق دی منشا تے مرضی دے مطابق سی۔ مولا کائنات نے ایویں تو نہیں فرمایا کہ قرآن حضرت عمر دی منشا دے مطابق نازل ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیو بات مولا کائنات دیئے، تسلیم کر تے تیرا ایمان تازہ ہوئے گا، نہ کر تے مولا کائنات دیاں شان یہ سونے دے پانی نہ لکھیے تے پھر بھی حق نہیں ادا ہوندا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ عمر تیری منشا تے مرضی دے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور سورۃ نور جس وقت اما عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہویا تے منافقین نے تہمت لگائی اما عائشہ صدیقہ تے، میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت دے اندر بے چینی، حضرت عمر فاروق نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی یہ رشتہ خود کیتا ہے، اپنی مرضی نال رشتہ کیتا ہے اما عائشہ صدیقہ نال؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، من اللہ نے حکم فرمایا ہے، میں رب دے حکم نال اما عائشہ صدیقہ نال نکاح کیتا ہے۔ تو عمر فاروق نے عرض کیتا یا رسول اللہ اگر رب نے پسند کیتی ہے تو رب ہی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیو اس وقت سرکار نے خاموشی اختیار کی تھی، ایک ماہ تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے 17 آیات حضرت اما عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دے اندر نازل فرما دی تھی۔ اور جس وقت میرے بھائیو قرآن دے مقدس دی آیت نے فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا، کہ اللہ اے محبوب تیرے رب دی عزت دی قسم اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک بندہ تیرا فیصلہ قبول نہ کرے۔ اس دے پیچھے بھی حضرت عمر فاروق نے اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس تیرے رب دی قسم فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب دی قسم اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک بندہ تیرا حکم تین حاکم تسلیم نہ کرے۔ دو بندیاں نے فیصلہ کرایا تو سرکار نے ایک بندے دے حق کے فیصلہ فرما دیتا، جن دے حق کے فیصلہ نہیں نہ ہویا اس دوسرے نے کیا کہ عمر کو فیصلہ کرائیے۔ عمر بڑا عادل ہے، اس کیا کہ سرکار نے میرے حق کے فیصلہ کیتا ہے، لیکن جن دے حق کے فیصلہ نہیں نہ ہویا ہو سکے نہیں میں نے عمر تے یقین ہے، عمر تے آ۔ جس وقت عمر دی بارگاہ چ گئے نا تے جس دی حق کے فیصلہ ہویا سی اس نے عرض کی تھی کہ عمر خیال نال فیصلہ کریں، تیرا فیصلہ کرن تو پہلے نبی نے میرے حق کے فیصلہ کر دیتا ہے۔ جس وقت ایک گل کرنی سی اس بندے دی، عمر فاروق نے کسی دا موقف نہیں سنیا کہ ہاں بھئی تو اپنی گل سنا، آپ گئے گرو تلوار لیا کے اس بندے دا سر قلم کر دیتا جس نے نبی دا حکم نہیں سی تسلیم کیتا۔ اور اس موقع تے گل مشہور ہو گئی کہ عمر فاروق نے کہ مسلمان نو قتل کر دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سایہ کریمہ دا نزول فرمایا کہ محبوب اس وقت تک بندہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک تیرا حکم تسلیم نہ کرے۔ مولا کائنات نے ایویں تو نہیں فرمایا کہ قرآن حضرت عمر دی منشا دے مطابق نازل ہویا ہے، مرضی دے تمہیں چاند مقامات نہیں اور بے شمار مقامات نہیں۔ مثلا اذان ہے، اذان دے شہادت ہے نا جی، پہلے جی شہادت ہوندی اس تو بعد حی علی الصلاۃ دے الفاظ آئے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے کہ اللہ دی گواہی دین تو بعد تھوڑا ذکر نہ ہوئے اشہد ان محمدن رسول اللہ، اے نہ لفظ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق دی رائے دے مطابق قرآن اذان دے اندر الفاظ شامل کیتے گئے۔ دین اسلام دے اندر بے شمار ایسے کام نے اور بے شمار قرآن مقدس دے ایسے مقامات نے جڑے حضرت عمر فاروق دی منشا تے مرضی دے مطابق نازل ہوئے نے۔ تو میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی طبرانی شریف دے اندر حدیث موجود ہے، میں کتب حدیث دے اس واسطے حوالہ دینا تاکہ کوئی کسی نو اگر دل مطمئن نہ ہوئے تو وہ اپنی حدیث دی کتاب کھول کے نیٹ کو نکال کے دیکھ سکتا ہے، تسلی کر سکتا ہے۔ میرا کام میں تھوڑے سامنے حوالے نہ بات کرنا
تسلیم کر لو تھوڑا بھلا ہے، نہ تسلیم کرو تے میرا کام ہے حقہ دینا، عقیدہ اہل سنت دا حقہ دینا، اپنے مسلک دا حقہ دینا، اپنی جماعت دا حقہ دینا۔ او میں الحمدللہ جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے گا میں اپنے مسلک دا حقہ دیواں گا۔ گل چنگی لگے دعا کر دیتا کرو، نہ چنگی لگے تے میری گل پھینک دیتا کرو یا واپس کر دیتا کرو۔ طبرانی شریف دی اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرمائے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ دی رات، مدانی عرفات دی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں تے فخر فرمائے دینے، جڑے مدانی عرفات دی اندر موجود ہوں نا حاجی صاحبان، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے ان حاجی صاحبان تے فخر محسوس کر دینے۔ تو پھر آقا نے فرمایا کہ انہاں بندیاں دی طرف فخر کردہ ہی کردہ ہے نا، لیکن خاص طور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صحابی عمر تے فخر کردہ ہے۔ توجہ فرمایا جی سارے بندیاں دا الگ ذکر ہے، عمر فاروق دا تنہا الگ ذکر ہے۔ اندے تو پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ دی نظر عمر فاروق دا کی مقام ہے کہ حضور نے فرمایا عرفہ دی رات سارے حاجی صاحبان تے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر محسوس کر دینے، تے حضور نے فرمایا خاص طور عمر بن خطاب تے میرا رب فخر کردہ ہے۔ اندہ پتہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی نگاہ دی اندر حضرت عمر فاروق دی ذات دا بڑا مقام ہے۔ اور پھر اگلی حدیثی طبرانی دی اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا قول ہے، اور عبداللہ بن مسعود وہ نے جڑے محدث نے صحابہ جنہ حدیثاں اکٹھا کیتا، جنہ دے بارے سرکار نے دعا کیتی کہ یا اللہ اس نو حدیث دا علم عطا فرما دے۔ عبداللہ بن مسعود انہاں دا قول ہے، آپ فرمائیں ایک ہندی تسکین، دلی تسکین، دل نو سکون ہونا، آسمان تو سکینہ دا نازل ہونا، سکون دا نازل ہونا، دلی سکون۔ عبداللہ بن مسعود فرمائیں جس وقت عمر گل کر دینے نا سانے ان محسوس ہندہ سی کہ آسمان تو سکون اتر رہا ہے۔ یہ میں نے پہ کہندہ حضرت عبداللہ بن مسعود جنہ میرے آقا علیہ السلام دی دعا دنال حدیث دے امام بنے نے صحابہ وچوں، وہ فرمیدے نے عمر دی گل سن کے سانو دل دا سکون اس طرح ملدا سی کہ دی میں رب دی طرفوں آسمان تو دلی سکون پہ اتر دائے۔ اور پھر طبرانی شریف دی اگلی حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر میرے آقا علیہ السلام دے صحابی اس حدیث دے راوی نے، عمار بن یاسر آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے کل جبریل آئے۔ توجہ فرمایا جی، طبرانی حدیث دی کتاب ہے اور راوی نے عمار بن یاسر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کل جبریل امین آئے، اللہ دا فرشتہ آیا، میں رب دے فرشتے کو پوچھیا کہ اے جبریل کوئی عمر دے فضائل بھی سنا، کوئی عمر دی فضیلت بیان کر، عمر دی کوئی شان بیان کر میرے سامنے۔ اب آپ جی وقار ہو سکتا ہے سن اس دی اہمیت نہ پتا ہوئے، میں بار بار پہ عرض کرنا ماں کہ حضور نے جبریل نو آکھیا کہ اے جبریل میرے سامنے عمر دی شان، میرے عمر دی فضیلت بیان کر۔ اب آپ جی وقار حضرت عمر فاروق دی شان بیان کرنا جبریل دی سنت ہے تے سننا مصطفیٰ دی سنت ہے۔ حضور نے اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ میرے سامنے عمر دی شان، گویا کہ حضور چاند دینے کہ میرے صحابی دی شان بیان ہوئے۔ تو جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے عمر دی اتنی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے، یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام دے دور نبوت جتنی شان بیان کرنا نا، جتنا نوح علیہ السلام دی زندگی اور نبوت دا دور سی 950 سال، آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میں اتنا بیان کردہ رہا 950 سال میں حضرت عمر دی شان بیان کردہ رہا، یہ مدت تھوڑی ہے، تھوڑی عمر دی شان اس نال بھی چوکھی ہے۔
گل سمجھیا جی جبریل بیان کرن والا ہوئے تے ٹائم ہوئے 950 سال دا تے جبریل امین کہندے نے کہ یا رسول اللہ یہ ٹائم ہی تھوڑا ہے 950 سال اچ میں تھوڑی عمر دی شان بیان کر سکدا نہیں، شان اس تو بھی زیادہ ہے۔ اب عابدی بکار میرا سوال ہے کہ اگر نبی دے غلام دی شان 950 سال تک بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سردار الانبیاء دی شان دے تو کوئی حد ہی نہیں نا، کوئی بننے ہی نہیں سرکار دی شان اور فضیلت دی۔ یہ تو حضرت عمر ایک صحابی دی شان ہے کہ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 950 سال اگر میں بیان کرتا رہا دن راتی 24 گھنٹے اور کوئی وقفہ نہ ہوئے تو پھر بھی عمر دی شان آلہ ہے۔ جس عمر دی شان آلہ ہے اچھی ہے 950 سال اچ بیان نہیں ہو سکتی، اس عمر دی آقا دی شان کتنی کو بلند ہوئے گی، اس نبی دی شان کتنی کو آلہ تے اچھی ہوئے گی۔ تعجب نہیں ہوندہ پھر انہاں لوگاں دے جڑے کہندے نے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی طرح جڑے کہندے نے استغفر اللہ انہاں دی زبان اللہ کرے سڑے، جڑے کہندے نے کہ ساڑھی طرح اسی نبی دی طرح استغفر اللہ۔ عمر دی شان دا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، نبی دی شان تا بڑی آلہ بے، بڑی عرفہ بے۔ اور میرے بھائیو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر ایک چادر زیب تن کر دیا ہے، آپ اکثر ہر محفل دے اندر ہر مجلس دے اندر ہر روز ایک کوئی چادر، تو کسی صحابی نے پوچھا کہ علی کیا تھوڑے کل دوسری چادر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے کل دوسری چادر ہے۔ پھر پوچھن والے نے پوچھا کہ مولا کائنات دی بارگاہ وچ کہ حضور تسی اکثر ایک کوئی چادر لیندے ہو، ای چادر اکثر تھن پسند ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں چادر پسند ہے، اس واسطے نہیں پسند کہ قیمتی بڑی ہے، اس واسطے پسند ہے کہ میرے دوست عمر نے میں نے تحفہ دیتا ہے، اے میرے دوست عمر نے میں نے تحفہ دیتا ہے، اس واسطے پسند ہے، اس واسطے میں زیادہ کثرت نال چادر استعمال کرنا ماں۔ تو میرے بھائیو اگے ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے اور دوسری کتب حدیث مستدرک للحاکم دے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو حضرت عمر فاروق دی شان سرکار دی زبان چوں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز معاشر حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب تو پہلے جس بندے نال مصافحہ کرے گا عمر دی ذات ہوئے گی، انبیاء تو بعد، انبیاء اور رسول تو بعد حضور نے فرمایا سب تو پہلے اللہ جس بندے نال مصافحہ کرے گا وہ میرا عمر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب تو پہلے روز معاشر جس تے رب سلام بھیجے گا وہ بھی میرے عمر دی ذات ہے، اور اللہ خود جندہ ہاتھ پکڑ کے جنت داخل فرما دے گا وہ بھی عمر دی ذات ہے۔ آج تا تین بے چینی بنی ہے کہ عمر جنت چ نہیں جانا، تیری طبیعت چال چالے کہ عمر فاروق جنت چ نہیں جانا، یہ تا تیری تحقیق ہے نا۔ مصطفیٰ دی زبان تھوڑے سامنے مستدرک امام حاکم دا حوالہ ابن ماجہ دا حوالہ دے کے عرض پہ کرنا ماں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ عمر نہ رب مصافحہ بھی کرے گا، رب سلام بھی بھیجے گا، اور خود خدا عمر فاروق دا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل فرما دے گا۔ یہ تو نبیاں تو بعد عمر دی شان ہے، عمر فاروق دی انبیاء تو بعد کہ خود خدا عمر فاروق دا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل فرمائے گا۔ اس حدیث تو بعد بھی کسی نو شک ہوئے تو اپنے ایمان دا علاج کراوے، وہ اپنے دماغ دا علاج کراوے۔ جس نو سرکار نے دنیا تے فرما دیتا کہ عمر تو جنت جانا ہے، تو جنتی ہے، تو اس تو بعد بھی شک کرتا ہے۔ میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سارے رب نو حق مننے یا نہیں منتے؟ رب حق کے نہ رب بعد اولا شریک ہے، اس ان کیس دسیا
کیا ساڈے کول جبریل آیا کہ اللہ ایک ہے؟ یہ سانو مدینے والے دسیا نا کہ اللہ ایک ہے تے اللہ حق ہے، اسی تسلیم کر لیا۔ سن مدینے والے نے دسیا کہ دین اسلام ہی حق ہے، تسلیم کر لیا۔ سن مدینے والے دسیا کہ قرآن حق ہے، تسلیم کر لیا۔ اس سے مدینے والے نے فرمایا کہ میرا عمر بھی حق ہے۔ تعجب ہے تیرے تے کہ مدینے والا دسے رب حق ہے، تسلیم کر لوے۔ مدینے والا دسے قرآن حق ہے، تسلیم کر لوے۔ مدینے والا اے دسے کہ میرا دین حق ہے، تسلیم کر لوے۔ کہ جس وقت تاجدار مدینہ فرمین کہ میرا عمر حق ہے، تیوں تسلیم نہ کرے، تو کرے نہیں جی حضرت عمر فاروق نے اس طرح کیتا اس طرح کیتا۔ میں کیا کہ دین تیری طبیعت دے مطابق بیان نہیں ہونا، دین تیری طبیعت نہیں دیکھے گا کہ تیری طبیعت کی چاندی ہے۔ دین ویندا یا اللہ دا حکم یا مصطفیٰ دا حکم۔ آج کچھ بندیاں نے دل کردا نا کہ منبر تے بان والے علامہ صاحب ساڈی طبیعت دے مطابق دین بیان کرن، جی ساڈی طبیعت ہے دین بیان کرن اس طرح۔ میرے بھائیو نہ منبر تھوڑا ہے تے نہ دین تھوڑا ہے۔ منبر بھی مصطفیٰ دا تے دین بھی مصطفیٰ دا، تے منبر تے بان والا جڑا ہوئے گا اس مصطفیٰ دی منشا اور مرضی دے مطابق دین بیان کرنا ہے۔ تو اپنی طبیعت دین دے تابع کر، پورا دین و اپنی طبیعت دے تابع بنان دی کوشش نہ کر کہ ویکھو جی ساڑھے ران شان اس طرح ہے، ساڑھا اس طرح ہے جی اسی موڑ اس طرح راننے اس ملے جراننے ہیں، تو راندہ رو۔ دین تیری طبیعت دے مطابق بیان نہیں ہونا، دین اللہ تے اللہ دے رسول دی منشا تے مرضی دے مطابق بیان ہوئے گا۔ اور جس دا مسلح ہے جس دا منبر ہے اس دے منشا اور مرضی دے مطابق دین بیان ہونا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر دا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل فرما دے گا۔ تو سانو اس سے مصطفیٰ نے فرمایا، اس نبی نے فرمایا کہ میرا عمر دی زبان چو حق جاری ہوتا ہے۔ تو پھر بیکی شریف دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ مدینہ شریف دے مسجد دے اندر خطبہ پہ دیندے نے۔ آپ نے ایک لشکر بھیجیا سی مصر دی طرف اور اس دا امیر بنایا سی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس وقت کفار غلبہ پہ کر دینے نے دوران خطبہ 3 مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ دی طرف ہو، پہاڑ دی طرف ہو، پہاڑ دی طرف ہو۔ صحابہ فرمائے اسی پریشان ہو گئے کہ دوران خطاب نہ اندہ سیاکو صحاب اس طرح ہے، نہ پیچھے گالے نہ آگے گالے، درمیانے چیک حضرت عمر فاروق نے بعد پوچھیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کہ میرے لشکر تے کفار غلبہ پہ کر دینے، میں امیر لشکر نے اعلان کیتا ہے تو پہاڑ دی طرف ہو جا۔ جیڑا عمر اتنی دوروں ویکھ سکتا ہے، کیا عمر دا آقا نہیں ویکھ سکتا؟ یہ تو سارے بیان کر دینے، بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے سیاستہ دی، جیڑا عمر ممبر رسول تے بے کے 1000 میل دور ویکھ سکتا ہے، کیا مدینے والا نہیں ویکھ سکتا؟ حضرت عمر فاروق دا میرے بھائیو یہ تو ذات دی طاقت ایک الگ ہے نا۔ عمر فاروق دے جڑے لکھے لفظ نے نا انہاں دی طاقت بھی بڑی ہے، انہاں دی طاقت بڑی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پر آپ نے خط لکھیا کہ دریائے نیل سک جاندہ ہے، ایک رسم ہے کہ ایک لڑکی نو دریا سک دینے تاں دریا جاری ہوندہ ہے۔ کہ عمر فاروق نے نا کچھ جملے لکھے کہ اے دریا اگر تو اللہ دے حکم نال چلنا ہے تے چل، اگر اپنی مرضی نال چلنا ہے تے بے شک نہ چل۔ یہ رکا آپ نے عمر بن عاص نے فرمایا کہ دریا دے اندر ڈال دے۔ عمر فاروق دے لکھے لفظاں دے اندر اتنی طاقت ہے۔ آپ نے نا اپنے دور خلافت دے اندر مدینہ شریف وچ نوجوان لڑکیاں دا داخلہ بند کیتا سی۔ اہل مدینہ تے نوجوان لڑکے جو ہے نا وہ تو ہائے بارو نوجوان لڑکی آ کے مدینہ شریف نہیں سے رہ سکتے، آپ نے منع فرمایا سی۔ تو آپ دے گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کوفہ دے گورنر نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خط لکھیا کہ ایک نوجوان ہے میرے کول، اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہنر دیتا ہے،
وہ آٹی والی چکی بھی بنا لینا ہے، نقاشی دا کام کرتا ہے، اندے نال ابو لولو ہے مجوسی، کہ آپ نے فرمایا انہوں آن دے، آ گیا، اس نے مدینہ شریف دے اندر آٹی والی چکی بھی لگائی، اس طرح اپنے نقاشی دا کام کرن لگ پیا۔ عمر فاروق نو خواب آئی کہ ایک مرغے نے نا حضرت عمر فاروق نو ایک ٹھونگا مارے آ گیا۔ تو آپ نے صبح دوران تقریر آپ نے فرمایا کہ رات نو میں خواب ویکھیا ہے کہ ایک مرغے نے میں نے ایک یا دو ٹھونگے مارے نے، اس کی تعبیر میں یہ کہتی ہے کہ میرا وقت قریب ہے، میں دنیا تو وصال کرن لگا، میرا وقت قریب ہے، اور میرے تو بعد وہ 6 بندے رکن جس وقت وصال مصطفیٰ ہویا ہے اور آقا علیہ السلام جنہاں نے راضی ہے، وہ 6 بندیاں دی کمیٹی ہے، وہ میرے تو بعد جنہوں میں خلیفہ مقرر کر دیں انہاں دی بیعت کر لیا جے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دی بارگاہ چو ابو لولو آیا۔ آج تو میرے بھائیو تعجب ہوندہ ہے جس نے خلیفہ امیر المومنین کو شہید کیتا، بندیاں اندہ بھی مزار بنایا، اندے تے بھی قبر تے گنبد بنایا، اندی قبر میں مزار دی شکل دیتی اور اتھے باقاعدہ زیارتاں کر دینے۔ اس واسطے اس بدبخت نے عمر بن خطاب کو شہید کیتا، اس وجہ تو اندے دربار بنایا گیا۔ اللہ کرے سانو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان عطا فرمائے جیڑا مولا کائنات نے ایمان اپنے غلامہ بات طلب کیتا ہے، جیڑا مولا کائنات والا ایمان اللہ سن آل بیت اطہار دا ایمان عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو وہ آیا بندہ، اس نے عمر بن خطاب نے کیا کہ میرے کل ٹیکس زیادہ لیندے نے، روزانہ دے 4 درہم لیندے نے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے کام نے 4-5 تو کام کرنا ہے، تے زیادہ تو نہیں۔ اس نے پھر حضرت عمر فاروق نو مسجد دے اندر شہید کیتا، وار کیتا، اور جس وقت وار کیتا نا اس وقت 13 بندے نال زخمی اور ہو گیا ہے، 13 بندے 13 صحابی اور بھی زخمی ہو گیا ہے، جنہ چو 6 صحابہ جامع شہادت نوش فرما رہے، باقی یہاں زخمی صحیح ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اس نے خنجر لگایا تے صحابہ فرمائیں پھر اسی گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے اسی حضرت عمر فاروق نو پلایا نا تے پیٹ چ باہر آ گیا دودھ۔ تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمر نے شہید ہونا ہے، وہ وقت قریب آ گیا۔ تو میرے بھائیو اس مجوسی نے حضرت عمر فاروق نو شہید کیتا اور یکم محرم الحرام نو آپ نے شہادت دا جام نوش فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو میرے آقا دا فرمان، بدھ والے دن آپ زخمی ہوئے، محرم میں 4 دن رم دیا ہے، یکم محرم نو آپ دا وصال ہویا جامع شہادت، اور آپ دی عمر 63 سال ہے۔ میرے آقا دی زہری عمر مبارک بھی 63 سال ہے، ابو بکر صدیق دی عمر مبارک بھی 63 سال ہے، تے حضرت عمر دی بھی عمر 63 سال ہے، 63 سال ہے۔ یہ وکری گل ہے کہ اتنے بندہ ہو، میں نام نہیں لیندہ، گل وہ آندہ میری بھی عمر 63 سال ہوئے گی، 63 سال میری سنت مطابق میری عمر ہونی ہے، تو ہن 75 سال دا ہو گیا تھا کہ مریا کوئی نہیں۔ یہ تو میرے بھائیو آسمانی فیصلے ہوندے نے کہ ابو بکر صدیق دی عمر 63 سال، عثمان دی بھی، حضرت عمر فاروق دی عمر بھی 63 سال، حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ آپ دا جنازہ پڑھایا، اور میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سنیا جے تبرانی شریف دی حدیث سے عبی بن کعب اس حدیث دے راوی نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میرا عمر اس دنیا تو جائے گا، اللہ دا اسلام عمر دے غم میں چروے گا۔ میں موڑ عرض کرنا، میرے آقا نے فرمایا جس وقت میرا عمر اس دنیا تو پردہ فرمائے گا، میں اللہ دا اسلام رب دا دین عمر دے گھر وچ عمر دے غم میں آنسو بہائے گا، روے گا۔ جن دے غم میں اسلام روے اس نے عمر کیا جائے، جن دے غم میں مصطفیٰ دا دین روے اس نے عمر کیا جائے۔ اے تا اہمیت وہی سمجھ دینے جنہ دے دل وچ اسلام تے دین ہوئے، جڑے ہونے خالی دے پھر انہیں ایک گل کی سمجھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابن عباس دے بیٹھے آپ فرمیندے نے کہ حضرت عمر فاروق دا جنازہ تخت تے لٹایا گیا سی تے لوگ دعا پہ کر دینے، کلمات انہاں دی زندگی دے واقعات بیان پہ کر دینے۔ آپ فرمیندے نے میں بھی کھڑا تے میرے کندھے تے کچھ بندے پچھو آ کے ہاتھ رکھیا، ابن عباس فرمیندے نے، آپ فرمیندے نے میں پیچھا موڑ کے ویکھیا، وہ بندہ اور کوئی نہیں سی، مولا علی صاحب، مولا علی صاحب۔ آپ فرمیندے نے مولا کائنات نے
گل کیتی کہ عمر تو اتنے بڑے بڑے کام کر کے گیا ہے، تیرے تو بعد ہو سکتا ہے کوئی بندہ اتنے بڑے کام نہ کرے۔ اے عمر میں تیرے واسطے دعا کرنا وا، مولا کائنات دعا پہ کر دینے، مولا کائنات دعا پہ کر دینے کہ عمر میں دعا کراں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت دے اندر تین اپنے دوواں ساتھیاں نال اوہ درجہ عطا فرمائے جیڑا اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر نو درجہ عطا فرمایا ہے۔ مولا کائنات گواہی پہ دیندے نے، راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ دی زبان کثرت نہ سنے ہیں کہ حضور فرماندے ہیں میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر نے ایک کام کیتا۔ علی فرماندے ہیں کہ حضور دی زبان تے کثرت نال اے عمر تیرا بھی تے ابو بکر دا ذکر ہوندا سی کہ میں تے ابو بکر نے ایک کام کیتا، میں ابو بکر عمر نے ایک کام کیتا، میں دعا کرنا وا کہ اللہ تبارک و تعالی تینے اپنے ساتھیاں نال ساتھی بنائے۔ آج عمر نو اگر شان ملی ہے تو مولا کائنات دے دعا دے صدقے الحمدللہ سیدھا تسلیم کرنے ہیں۔ عمر اگر آج روزہ اطہر دفن ہے تو مولا کائنات دی دعا ہے، مولا کائنات نے دعا فرمائی ہے۔ عمر فاروق نال میرے بھائیو کوئی منافق تا محبت کاری نہیں سکتا، جن دے دل وچ نفاق ہے نا، منافق بندہ حضرت عمر نال محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر اللہ دے فرشتے تیرے قریب ہوندے نے، تو محدث سے رب دے فرشتے تیرے نال گفتگو کر دینے، اور شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ دیندا ہے جتھے عمر دا گزر ہوئے۔ میں وضاحت اندی نہیں کرنی بعد میرے بھائیو، حضور نے فرمایا کہ شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ دیندا ہے۔ کدی شیطان دی زبان تے عمر دا نام ہی نہیں آوندا۔ ہاں اگر جس بندے نو شیطانی واسوی سے آندے انہوں اپنے سینے تے عمر لکھے، کدی شیطانی واسوی سے نہیں آؤں گے۔ کوئی بندہ آندہ ہے نا کہ میرے ذہن بڑی شیطانی واسوی سے آندے نے، تو نام عمر دا ویرت کر، شیطان تیرے دور بھی نہیں ہے، نزدیک نہیں آوے گا۔ میرے بھائی عمر دا نام ہی ایسا ہے کہ عمر دا نام لبیے شیطان نس جاندہ ہے، جس رستے تے عمر دا نام ہوئے اس رستہ بھی چھوڑ دیندہ ہے۔ الحمدللہ اس مالک دا شکر ہے جس رب نے سانو ایسی جماعت عطا فرمائی ہے جن دے وچ ابو بکر دا بھی ادب ہے، حضرت عمر دا بھی ادب ہے، حضرت عثمان دا بھی، حضرت مولا علی دا بھی، امام حسن حسین دا بھی ادب ہے، بی بی فاطمہ زہرا دا بھی ادب ہے، اصحاب رسول دا بھی ادب ہے، تے آل رسول دا بھی ادب ہے۔ اللہ نے سان ایسا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اسی کسی صحابی تے منکر نہیں، سارے صحابہ ساڑھے متھے تے، آل رسول دی محبت ساڑھے دل وچ، ساڑھے ایمان دا حصہ۔ تو محرم شریف آ رہا ہے، آل رسول دا تذکرہ کرنا ہے تے واج گاج کے کرنا ہے تسی۔ آل رسول دی بارگاہ وچ اپنی حاضری لگوانی ہے تے خدا را او کام کرنے جن دے نال آل رسول راضی ہے۔ زیادہ لنگراں تے بار نہیں کرنا کہ اسی لنگر پکا لینے نے تے بس امام حسین راضی ہو جانا ہے، نیازہ پکانے وہ بھی تقسیم کرو، لیکن میرے امام حسین نے جڑا حکم فرمایا ہے نا، جڑے حکم فرمایا ہے مرید وہی قابل ہوندہ ہے جڑا پیر دے کہن دے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ سن کربلا والیاں دا فیض ملے تو پھر کربلا والیاں دی سیرت اپنینی ہے، انہاں دی نیاد بھی پکاؤ، لنگر بھی پکاؤ، انہاں دے نام تے سویلا بھی لگاؤ، لیکن وہ کام کرو میرے بھائیو جڑے کربلا والے راضی ہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔